ایک کھلاڑی سب پہ بھاری, سیاست کا سلطان عمران خان. عمران خان ایک کھلاڑی سب پہ بھاری, ایک کھلاڑی سب پہ بھاری, ایک کھلاڑی سب پہ بھاری, سیاست کا سلطان عمران خان. عمران خان. میں جب صبح گھر سے نکلی تو میں نے 2 نفل جو ہے حاجت کے پڑھے, اور میرے دل نے مجھے یقین دلایا کہ آج فتح صرف اور عمران خان کی ہوگی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عمران خان کل بھی سرخرو تھا, آج بھی سرخرو ہے, اور اتنا مجھے یقین ہے کہ آنے والا وقت عمران خان کو 2 دہائی سے زیادہ اکثریت لے کے آئے گا. کے بارے میں کہوں گی کہ جنہوں نے عمران کو ستایا انہوں نے رکشا چلایا, اور رکشا بھی پنکچر رکشا چلایا. کی گھڑیاں ختم ہو گئی اور عمران خان صاحب کا ایک بڑا سرپرائز آ گیا ہے, اور سرپرائز صرف ایک سرپرائز نہیں ہے, سرپرائز در سرپرائز آ رہے ہیں, اور اپوزیشن کو اس وقت انہوں نے ایک بند گلی میں دھکیل دیا, اور جو عمران خان چاہتے تھے وہ عمران خان کر گئے. ابھی میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں, آج رمضان بھی ہے, چونکہ پہلا روزہ بھی ہے, گرمی بڑی شدید ہے, میں اپنے ہر انٹرویو میں یہ بات کر رہا ہوں. تو یہ لوگ جو یہاں پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز آئے ہوئے ہیں, ان کا جو جذبہ ولولہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یار ان لوگوں کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے. اتنے چارج ہوئے ہیں, اتنے ایموشنل ہیں, اور عمران خان صاحب کے حق میں نعرے بازی ہو رہی ہے. تو آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں, ان کی کیا ایموشنز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں کہ آج پہلا رمضان بھی ہے, عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کی آج ووٹنگ ہونی تھی, وہ سب کچھ سرپرائز در سرپرائز آ گئے. اس وقت آپ کی پرسنل کیا فیلنگز ہیں؟ میری پرسنل فیلنگز یہ ہیں کہ خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہے وہ بہت بہترین فیصلہ ہے, اور یہ فیصلہ صرف خان صاحب کا فیصلہ نہیں, یہ پوری امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, پاکستان کے تحفظ کے لیے فیصلہ کیا ہے. کیونکہ ہم بھکاری نہیں ہیں, ہم خوددار اور آزاد قوم ہیں, ہم اللہ کی ماننے والے ہیں, ہم نبی کی ماننے والے ہیں. ہم کس طرح ان بیکاریوں کا ساتھ دے دیں, ان لوگوں کا ساتھ دے دیں جو چور اور ڈاکو ہیں, جو اس ملک کو بیچنا چاہتے ہیں, جو یہاں پر استعماری طاقتوں کو لانا چاہتے ہیں. ناٹ ایٹ آل. میں پھر کہوں گی ایبسلیوٹلی ناٹ. اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے صاحب کے ساتھ ماؤں کی دعائیں, بیٹیوں کی, بہنوں کی, قوم کی دعائیں, کیا وہ آج دعائیں رنگ لائی ہیں؟ الحمدللہ بالکل. میں جب صبح گھر سے نکلی تو میں نے 2 نفل جو ہے حاجت کے پڑھے, اور میرے دل نے مجھے یقین دلایا کہ آج فتح صرف اور عمران خان کی ہوگی. جب آپ کو پتہ چلا عمران خان صاحب اس وقت ووٹنگ جو ہے مسترد ہو چکی ہے, عمران خان صاحب نے سبنیاں تحلیل کر دی ہیں, اس وقت کیا فیلنگس سے, کیا ایموشنس تھے اس وقت؟ اس وقت میری فیلنگز اور میری ایموشن ایسی تھی جیسے میں حج یا عمرہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھتی ہوں, اور وہ میری جو فیلنگز ہوتی ہیں, جو ایموشنز ہوتے ہیں, وہی جذبات ہیں میرے عمران خان کے لیے. ابھی آپ کے دیکھیں, ابھی آپ کے لہجے میں بھی وہ ایک کپکپاہٹ ہے, اداسی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ رو بھی رہی ہیں. یہ عمران خان سے محبت کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان ایک سچا آدمی ہے, ایک مخلص آدمی ہے, ایک دیانتدار آدمی ہے, اور میں بحیثیت تحریک پاکستان کی ورکر ہی نہیں, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ کہوں گی کہ جو پاکستان کے لیے سوچتا ہے, جو پاکستان کی سالمیت کے لیے سوچتا ہے, جو پاکستان کے استحکام کے لیے سوچتا ہے, جو مسلمہ کے لیے سوچتا ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ عدم اعتماد, میں آپ کو بتاؤں, یہ عدم اعتماد کسی کرپشن کے خلاف نہیں تھی, یہ دنیا کی واحد عدم اعتماد تھی جو سالمیت اور استحکام کے خلاف تھی, اور اس نے ہمیشہ کی طرح ختم ہی ہونا تھا, اور جہاں کی طرح بیٹھ ہی جانا تھا. آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان اب آہستہ آہستہ اس غلامی کے بھنور سے نکلنا شروع ہو گیا عمران خان صاحب کی قیادت میں؟ انشاءاللہ پاکستان غلامی کے بھنور سے نکل چکا ہے, اور مزید ترقی کرے گا, اور انشاءاللہ تعالی یہ چور اور ڈاکو اور یہ لٹیرے, ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور وہ بے ضمیر لوگ جنہوں نے ٹکے کے لے کے اور ٹکے پہ بک گئے, وہ لوگ, ان کو میں یہ میسج کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ تمہارا کیا رہا, نہ تم ادھر کے رہے نہ تم ادھر کے رہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عمران خان کل بھی سرخرو تھا, آج بھی سرخرو ہے, اور اتنا مجھے یقین ہے کہ آنے والا وقت عمران خان کو 2 دہائی سے زیادہ اکثریت لے کے آئے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے, منحرف اراکین اور بڑے سرکردہ پارٹی کے جو رہنما تھے, وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے, اور سب یہی سوچ رہے تھے کہ بس عمران خان چلے گئے, عمران خان آ گئے, ایون کہ اتحادی چلے گئے, سب چھوڑ گئے. ان کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ میں ان کے بارے میں کہوں گی کہ جنہوں نے عمران کو ستایا انہوں نے رکشا چلایا, اور رکشا بھی پنکچر رکشا چلایا. اور وہ جو چھوڑ کے گئے نا, ان کے اوپر میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ لعنت ہے, بے شمار لعنت ہے. انہوں نے آج دیکھ لیا کہ ضمیر فروشوں کی کہیں کوئی جگہ نہیں ہے, اور پاکستانی عوام ان سب کو مسترد کر چکے ہیں. اب پاکستان کا ایک ہی نعرہ ہے, اور وہ عمران خان نیازی ہے. اچھا وہ جو کہتے تھے ایک زرداری سب پہ باری, اور اب ادھر خان آ گیا, دہان گیم چینجر, اس کے بارے میں؟ اور ہم کہیں گے ایک کھلاڑی سب پہ بھاری, سیاست کا سلطان عمران خان. عمران خان ایک کھلاڑی سب پہ بھاری, ایک کھلاڑی سب پہ بھاری, ایک کھلاڑی سب پہ بھاری, سیاست کا سلطان عمران خان. عمران خان. اچھا آگے کا فیوچر کا کیا لائے عمل ہے تحریک انصاف کو؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کتنی سادہ اکثریت سے آئے گی, یا واپس اسی اتحاد میں آئے گی, حکومت آئے گی, نہیں آئے گی, کیا صورتحال ہے؟ تحریک انصاف بہت بڑی اکثریت کے ساتھ آئے گی, اور تحریک انصاف کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تحریک انصاف کا کارکن تحریک انصاف کے لیے کافی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, وہ لوگ جو آج بڑے پرجوش تھے اور اپنے
جو اس کو کہتے ہیں شیروانی سلوا کے لائے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھ کے آئے تھے, آج وہ سب اپنے اندر وہ شرمندہ ہوئے ہوں گے. کیا اس حوالے سے آپ کیا رہے ہیں؟ ان کے بارے میں کیا کہوں, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے, بے وفائی کر کے یہ تنہا رہ گئے. بے وفائی کر کے تنہا رہ گئے. ہاں, یہ بے وفائی کر بے وفائی پہ یہ پچھتا رہے ہوں گے, سخت پچھتا رہے ہوں گے. اب تو عمران خان کے پیچھے جائیں گے, لیکن خان صاحب کا ایک ہی نعرہ ہے کہ خان صاحب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, جو چلا گیا وہ چلا گیا. اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب اب ان کو قبول کر لیں گے جو چھوڑ کے چلے گئے؟ نو, بالکل بھی نہیں. خان صاحب نے رات کو بتا دیا ہے کہ میں جیتوں یا ہاروں, میں ایسے لوگوں کو بالکل اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا کہ جو غدار ہیں, جو بے ضمیر ہیں اور جو پیسے پہ بکنے والے لوگ. اچھا, مجھے یہ بتائیں, عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا, اس طریقے اعتماد کے دوران کہا تھا کہ یہ اپوزیشن نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے جو انہوں نے میرے خلاف طریقے عدم اعتماد لے ہیں. پی ٹی آئی کا سپورٹر چارج ہو گیا ہے, پورے پاکستان میں سیاست کا پارا بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے, لوگ اور چیزوں کو بھول گئے, سیاسی انوالومنٹ لوگوں کی بہت زیادہ تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ واقعی طور پہ ایک بڑی غلطی کی ہے کہ عمران خان کو جگا دیا ہے؟ ایگزیکٹلی, انہوں نے سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے. وہ ہمارے پنجابی میں مثال ہے نا کہ سوئے ہوئے سانپ کے منہ پہ پیار نہ کریں. انہوں نے ایسا کیا, اور ہمارا تحریک انصاف کا ورکر, کارکن, بہنیں, بیٹیاں اور بزرگ نوجوان سب اس وقت چارج ہو چکے ہیں. اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ الیکشن ہو اور پھر ہم انشاءاللہ پورے زور کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. پنجاب میں کیا ہوگا؟ پنجاب میں ہم جیتیں گے. کیسے؟ ہر طرح سے, جیسے یہاں جیتے ہیں وہاں بھی جیتیں گے. سرپرائز آئے گا, وہ بہت بڑا سرپرائز آئے گا, کیونکہ میرے خان کی عادت ہے سرپرائز دینا. وہ جو باہر بیٹھ کے لوگ سازشیں کر رہے تھے, یہاں پہ متحد ہوئے تھے, اور پھر اپنی قوم کو بھی بیکاری کہہ رہے تھے, اپنے آپ کو غلام کہہ رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے, ان کے بارے میں کیا اظہار ہے آپ کا؟ میں کہتی ہوں کہ جو کسی کا کھاتا ہے وہ اسی کی راہ گلاپتا ہے. وہ جو ان کا کھا رہے ہیں انہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہ غدار ہیں. وہ اس قوم کے غدار نہیں ہیں, وہ عالم اسلام کے غدار ہیں, اور ایسے غداروں کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ آخر میں عمران خان صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں خان صاحب کو کہنا چاہتی ہوں کہ خان صاحب, ہم کل بھی تیرے ساتھ تھے, ہم آج بھی تیرے ساتھ ہیں, اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک تیرے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کہاں سے ہیں؟ میں گلگت سے آیا ہوں سر. گلگت سے؟ آج شام 6 بجے میں گلگت سے چلا ہوں, اور میں اللہ کے فضل سے روزہ بھی ہوں, اور ادھر بہت رکاوٹیں, بہت مشکلات طے کرنے کے بعد میں ادھر پہنچا ہوں. سر کیا وجہ گلگت سے یہاں پہ پہنچنے کی؟ میں اس لیے ادھر پہنچا ہوں کہ یہ ایک مخلص انسان ہے اور امت مسلمہ کا لیڈر ہے, اور اس پر ہمارا اعتماد تھا کہ یہ ایک سرپرائز دے دے گا, اور اس نے دے دیا. ہم میں اکیلا نہیں ہوں کہ میرے ساتھ اور بھی بہت گلگتی پہنچے ہیں, لیکن جہاں جہاں رکاوٹوں میں پھنسے ہوں گے, مجھے یہی امید ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. اور اس آج کے سرپرائز سے خوش ہیں؟ بہت ہی خوش ہے, اور بہت ہی خوش ہے اسی سرپرائز سے, کیونکہ وہ لوگوں نے, کسی نے کوئی صدر بن رہا تھا, کوئی وزیر اعظم بن رہا ہے, کوئی وزیر اللہ بن رہا تھا, ان کی چکنے چور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ چور لوٹیرے جتنے بھی تھے, آج ان کے دل بیٹھ گیا, اور تمام عوام ان پر لعنت مارتے. اب دیکھو سارے ان کو لعنت مارتے, سارے ان کو دفاع ہو جاؤ کہتے ہیں. ان کی حالت یہ, کیونکہ وہ پاکستان کی چور ہے. انہوں نے پاکستان میں 80,000 لوگوں کو مروایا ہے ڈرون حملے کرانے کے بعد, اور ان 80,000 لوگوں کے بدلے انہوں نے ادھر سے امریکہ سے پیسے لیے, اور اس پیسے سے انہوں نے مصنوعی مہنگائی کو کم کرانے کے بعد ادھر دنیا میں ایک ایشو بنایا ہوا تھا. اللہ کے فضل سے وہ سارے ناکام ہو گئے. جتنے بھی لوٹے تھے, جتنے بھی غدار تھے, وہ سارے غدار آج بے نقاب ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عمران کو عزت دے اور مزید عزت دے گا. اور میں نے عمران خان کے ساتھ میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ عمران خان انشاءاللہ 2 تہائی اکثریت سے وہ جیتے گا. مزید ان لوٹورے, چورے, غدار جتنے بھی لوگ ہیں, ان تمام کو جیلوں میں ڈالو اور ان پر احتساب کرے, اور ان سے پاکستان کی جو چوری کیے ہوئے پیسے وہ تمام پیسے وصول کرے.